السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف کیوں چپ ہیں؟ آزاد کشمیر کے انتخابات پر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے کیوں نہیں آیا؟ اور اس وجہ سے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کو لے کر پائی جانے والی کشمکش کو حکومتی حلقے دوبارہ سے اجاگر کرنے میں مصروف ہیں، اور حکومت کے لیے جیت کا جشن دو لحاظ سے اب بنتا ہے۔ ایک تو وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جیت گئے ہیں، اور دوسرا وہ ایک بیانیہ جو وہ اسٹیبلش کر رہے تھے نون لیگ کے خلاف، اس کو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھانے کا، اس کو فلرش کرنے کا، اس کی نشو نما کرنے کا، اور اس زہر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کا ایک ایسا موقع مل گیا ہے ان کو، جو اپنے ہاتھ سے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا وہ اب اس پوزیشن پر آ کر وہ اپوزیشن کو مشورے دے رہے ہیں، اور مشورے بھی بالکل مفت دے رہے ہیں۔ حکومتی وزراء کے مشورے کیا ہیں اپوزیشن کے لیے؟ مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیوں بنایا جائے گا؟ وہ کون سا بیانیہ ہے جس کو فلرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب کیوں چپ ہیں؟ اس سب پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، جو آج اپنی 66ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس سالگرہ پر ان کے صاحبزادے یعنی بلاول بھٹو زرداری نے انہیں ایک یادگار تحفہ دیا ہے، اور یادگار تحفہ ہے سیاسی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو وہ یادگار تحفہ ہے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو مستحکم کرنا، اور گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں اس الیکشن کے اندر زیادہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ گزشتہ الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر صرف 3 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن اس الیکشن میں بلاول نے 11 سیٹیں جیت کر اپنے والد کو اس بات کا تحفہ دیا ہے کہ جناب اب میں پارٹی کو زیادہ اچھے انداز میں چلا سکتا ہوں۔ اگرچہ بلاول صاحب نے اس کیمپین کو مکمل نہیں کیا تھا، وہ درمیان میں امریکہ چلے گئے تھے، اور امریکہ میں انہوں نے کچھ اہم ملاقاتیں کی، لیکن وہ ملاقاتوں کے کیا نتائج ہیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، یا ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں۔ ابھی تک اس کے کوئی سرکاری سطح پر کوئی رپورٹ نہیں آ سکی، اور نہ ہی مجھے ابھی تک کسی قسم کی کوئی چوہا رپورٹ ملی ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کس کس سے ملاقات کی۔ یہ چوہا رپورٹ ہم نا عموماً الیکشنز کے دنوں میں جو پریس کلب کے الیکشنز ہوتے تھے، وہاں پر جب اندر کاؤنٹنگ ہو رہی تھی ووٹوں کی، تو وہاں پر ہم رزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے تھے وہ چوہا رپورٹ تھی، لہٰذا وہ میں نے ٹرم استعمال کر دی ہے۔ اگر کسی کو اس سے برا لگا ہو تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن بلاول نے اپنی جو کیمپین اٹھائی اور کیمپین کو لے کے آگے چلے، بڑی میچورٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ الیکشن کیمپین کی ہے، اور اس الیکشن کیمپین کے ان کو ریزلٹس بھی ملے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے چند جو موقف ہیں مختلف ایشوز پر، وہ موقف کی جو صداقت ہے یا اس موقف کے اوپر وہ جو کھڑے رہتے ہیں، یہ ان کو بہت زیادہ بینیفٹ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کو اور زیادہ اس پر بینیفٹ ملے گا۔ آصف زرداری صاحب اس خوشی کے اندر کیا ان کو پارٹی کا مکمل اختیار دیتے ہیں، کیونکہ اتنا اچھا انہوں نے تحفہ دیا کہ آپ پنجاب کے اندر بلاول کو مکمل طور پر منور کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ کیا بلاول کو پنجاب کے اندر اپنی مرضی کی قیادت کو لانے کا موقع دیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اپنی کسی قسم کی کوئی تنظیم مکمل نہیں کر سکی ابھی تک، کیونکہ 3-4 ماہ پہلے انہوں نے اپنی جو صوبائی تنظیم تھی وہ تحلیل کر دی تھی، لیکن اس کے بعد ابھی تک نئی تنظیم سازی نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ بلاول کو اس بارے میں اختیار دیتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہیں، اور دیکھنے کہ آنے والے وقت میں آصف علی زرداری صاحب اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات کے اندر اس رزلٹس کے باوجود بھی بلاول صاحب سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ مطالبہ سامنے آیا خود حکومتی حلقوں کی طرف سے اور خود حکومتی وزراء کی طرف سے، جنہوں نے آج جیت کا جشن منانے کے لیے قومی ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ایک جانب تو انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی سے پی ٹی آئی کو الیکشن جتوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر بقول انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، کیونکہ عمران خان ان کے نزدیک عمران خان جو کشمیر کے سفیر ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے عالمی سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، اس سے بہتر آج تک نہ کسی نے لڑا نہ کوئی لڑے گا۔ یہ ان کا موقف ہے، اگرچہ میری رائے سے مختلف ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کشمیر کا مقدمہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ لڑا جا چکا ہے اور آج تک لڑا جا رہا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ البتہ یہ ضرور ہے کہ کشمیر کو ہم نے عمران خان کی ایک تقریر کے بعد 3rd آپشن کا نعرہ لگا کہ ہم نے خود اس کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حکومتی وزراء یقینی طور پر ان کی تو روزی روٹی ہے یہی کہنا، لہٰذا انہوں نے اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ البتہ انہوں نے
مطالبہ کیا ہے بلاول صاحب سے کہ ان کی جماعت جو پہلے چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اب صرف سندھ تک سکڑ کے رہ گئی ہے، لہٰذا وہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا فواد چودھری صاحب نے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مریم صاحبہ نے مسلم لیگ نون کو جس لیول پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، لہٰذا اور یہ اس جو شکست ہے اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن میرا ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ فواد چودھری صاحب سے اور علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ جس وقت نوشہرہ سے پی ٹی آئی نے الیکشن ہارا تو اس وقت عمران خان صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے، محمود خان صاحب نے، شاہ فرمان صاحب نے، کسی نے استعفیٰ دیا؟ جب ڈسکا کے الیکشن ہارے، جب خوشاب کا الیکشن ہارے، جب اس قسم کے دیگر الیکشن، سرگودا کا الیکشن، وزیر آباد کا الیکشن، جب یہ تمام الیکشن ہارے تھے تو کیا اس وقت بھی کسی نے استعفیٰ دیا تھا؟ اس وقت یقیناً کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، تو لہٰذا اس موقع پر ہمیں استعفیٰ مانگتے ہوئے خود شرم کرنی چاہیے کہ یار یہ الیکشن ہے، الیکشن کے اندر آپ کیسے جیتے ہیں یہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور اس کے اندر کیا باریکی کی گئی تھی یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے 14 حلقوں کے اندر پری پول ارینجمنٹ کے تحت مسلم لیگ نون کو ہرایا گیا، اور وہ ارینجمنٹس بھی بڑے عجیب و غریب تھے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک تو پہلے وہاں پر پیسے دے کر یا اداروں کا اثر و رسوخ استعمال کر جو الیکٹیبلز تھے ان کو توڑا گیا، پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، اور پھر خود اس وقت جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں تنویر الیاس صاحب، ان کی ویڈیو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجیکل پالیسیز بنانے والے ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے فیصلوں پر انہوں نے ان فیصلوں کو انڈورس کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ یہ ہمارے ساتھ دیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ وہ خود تنویر الیاس صاحب کی ویڈیو موجود ہے، اس پر میں نے خود آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کی تھی۔ اب اس صورتحال کے اندر جہاں پر جو پری الیکشن ارینجمنٹس اس طریقے سے کیے گئے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک جس کو خود وفاقی حکومت نے اپنے ایک کیبنٹ ڈیسیژن کے تحت وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے تحت کالا دم قرار دیا تھا، لیکن اب اس کو اس کالا دم قرار دینے کو اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس جماعت کو تحلیل کرانے کے لیے حکومت نے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی تاکہ یہ جو ٹول ہے ہم اس ٹول کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں، اور 8 سیٹوں پر تحریک لبیک پاکستان نے مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کیا۔ یہ تمام حقائق ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ خود کچھ اور اس جیسے دیگر فیکٹرز بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نون کے الیکشنز کے اندر جو شکست ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ لیکن جب ہم قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایسے ہی فیصلوں کا اور ایسے ہی مطالبات کا ہم کو بھی ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اب اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ لیکن اب چونکہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کا نتیجہ سامنے آ چکا، پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، اور اب وہاں پر صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس پر جب سوال کیا گیا فواد چودھری صاحب سے اسی پریس کانفرنس کے اندر، تو فواد چودھری صاحب کا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے، یعنی اب جب پارٹی کی بات آتی ہے تو پھر پارٹی فیصلہ نہیں کرے گی، فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، تو پھر آپ خود کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے؟ اگر پارٹی میں جمہوریت ہو تو اس فیصلے کا اعلان خود پارٹی کی طرف سے کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر کی جو پارٹی ہے اس کی سی ای سی کا اجلاس بلانا چاہیے، اپنی سی ای سی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور اس کے بعد آگے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، اور اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ اجلاس جلد ہوگا۔ اب اس نقطے کے بعد انہوں نے 2 باتیں کی، اور وہ 2 باتیں 2 مختلف شخصیات کی طرف سے سامنے آئیں۔ ایک بات تو کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کی لنڈن میں حمداللہ محب سے ملاقات نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون کم از کم پیپلز پارٹی کے برابر یعنی 11 سیٹیں جیت جاتی، یہ فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا۔ اور دوسری بات کی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے۔ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نکلے ہیں فوج کی نرسری سے، اور وہ فوج کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں۔ اگلا جملہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ساری زندگی بھی لگے رہیں تو یہ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ ساری زندگی لگے رہیں، اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک آن لائن خطاب کیا تھا، اور وہ خطاب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں اور آن لائن موجود بھی ہے، جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے 2 پیغامات دیے، ایک باز رہو اور ایک ڈٹے رہو۔ باز رہو کا پیغام تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ڈٹے رہو کا پیغام تھا عوام کے لیے، کہ اگر آپ ڈٹے رہیں گے، اپنے ووٹ کی حرمت کا پاس کریں گے، تو یقینی طور پر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ روایتی طریقوں سے کام کرتے رہی تو آپ اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، آپ اس سے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کا حق ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو انہوں نے کہا تھا اور سخت زبان استعمال کی تھی، انہوں نے ان کے لیے آئین شکن کا لفظ استعمال کیا تھا، جمہوریت پر شب خون مارنے کا لفظ استعمال کیا تھا، اس قسم کے انہوں نے تنقید کی تھی، اور جو وہ روایتی طور پر کرتے بھی ہیں، اور اس کے لیے وہ جو بیانیہ استعمال کرتے ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ۔ خیر، اب یہ جو ایک نئی چیز، یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم مکس کریں تو وہ والی بات پھر سامنے آ جاتی ہے کہ حکومت کیا نیا نیریٹو بنانا چاہتی ہے۔ اب حکومت کے پاس جو نیریٹو نیا بن رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کی محب اللہ سے حمد اللہ محب سے ملاقات کا نیریٹو ہے، کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، را کا ایجنٹ ہے، لہٰذا جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے انڈائریکٹلی را سے روابط ہیں۔ اور اسی سلسلے میں کل جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے بھی 3 ٹویٹس کیے تھے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے 3 خفیہ ملاقاتیں کی ہیں لندن میں، اور الیکشن سے 12 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹس آنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ ہیں، لوگوں کا جو ذہن ہے، ان کو گمراہ کیا جائے، ان کو اس بات پر ایکسپلائٹ کیا جائے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ را کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور اس ٹویٹس کو جس طریقے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کے میڈیا سیلز کے ذریعے اور ان کے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا، اور وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر اس کی باضابطہ طور پر مہم چلائی گئی، تو اس کا مطلب سمپل تھا کہ ایک نیا نیریٹو نواز شریف کے خلاف ڈیولپ کر کے لوگوں کو ان سے تھوڑا سا دور کرنے کے لیے ان کو لوگوں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کو باضابطہ اور منظم طریقے سے کیا گیا، اور اس کا انہوں نے الیکشن کے اندر جتنا بینیفٹ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ لیکن الیکشن کے بعد یہی والا نیریٹو اب اور آگے بڑھے گا، کیونکہ ان آفیشیلی آف دی ریکارڈ ملاقاتوں کے اندر حکومتی حلقے اب اس بات کا باضابطہ اور برملا طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقے بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اب نواز شریف کو الطاف حسین بنا دینا ہے۔ اب یہ بڑی ایک سنگین بات ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کا موازنہ کریں الطاف حسین صاحب سے، اور آپ نے یہ اگر اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم نے نواز شریف کو الطاف حسین بنا دینا ہے، تو اس کے بعد پھر یہی بات سامنے آتی ہے جو شیخ رشید نے کی کہ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو اقتدار میں نہیں آ سکتے، یعنی کہ ساری زندگی الطاف حسین لگا رہے وہ کراچی میں نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب اب لندن ہی رہیں گے، پاکستان نہیں آ سکتے جب تک ہمارا دور حکومت ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اسی بات کو وہ سامنے رکھ کر اب اپنی پوری اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے سے اس کے اوپر باضابطہ طور پر ورکنگ کا آغاز ہوگا، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ حمد اللہ محب سے ملاقاتیں اور یہ جو نیریٹو ہے الطاف حسین نواز شریف کو بنانے کا، یہ آگے ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اس صورتحال کے اندر جب حکومت اس حد تک اگریسو ہو کر مسلم لیگ نون کے خلاف کام کر رہی ہو، اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب کا خاموش رہنا بہت زیادہ منی خیز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جب ایک جانب مسلم لیگ نون اپنا یہ جو الیکشن نیریٹو ہے اس کا شکار ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کو شکست ہو چکی ہے، 6 سیٹیں ملی ہیں پی ایم ایل این کو، اور پچھلے الیکشنز کے اندر ان کو 31 سیٹیں ملی تھیں، لہٰذا یہ جو ایک بیک لیش ہے اس کو دور کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ نہ صرف شہباز شریف صاحب بلکہ آپ کو اس پوری صورتحال میں ارریلیونٹ نظر آئیں گے، بالکل سکرین سے آؤٹ نظر آئیں گے۔ آپ کو سردار ایاز صادق سکرین سے بالکل آؤٹ نظر آئیں گے، آپ کو سعد رفیق سکرین سے بالکل آؤٹ نظر آئیں گے، آپ کو خواجہ آصف سکرین سے بالکل آؤٹ نظر آئیں گے، آپ کو رانا تنویر سین سے بالکل آؤٹ نظر آئیں گے، اور اس جیسے کئی رہنما ہیں جو آپ کو سکرین سے بالکل آؤٹ نظر آئیں گے۔ اب یہ کیا آگے اس کا سلسلہ بن رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب
کی طرف سے واضح اور دو ٹوک کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. نہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ مفاہمت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ انہوں نے اس بات سے کا اقرار کیا میں مفاہمت میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو ابھی تک انہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کی جو پالیسی رکھی ہوئی ہے، یہ مسلم لیگ نون کے لیے خطرناک ہے، مسلم لیگ نون کے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے خطرناک ہے. اور شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی اس جو پالیسی ابہام ہے اس کو دور کریں تاکہ نون لیگ اپنی ایک سمت کا تعین کر سکے، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون سمت کا تعین نہیں کر سکے گی تو پھر وہ اسی طریقے سے جھولتی رہے گی ایک پینڈولم کی طرح، ایک بیانیے سے دوسرے بیانیے کی طرف، اور کسی حتمی منزل کا تعین نہیں کر سکے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.